بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے تعریف فرمائی ہے. بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے بنایا ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے بنایا ہے. اعتکاف احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے کٹ کر جا پڑے، اللہ کے در پر دنیا والوں سے، دنیا کے اسباب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے در پہ آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے نوازے جانے کا کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص اب ضرور نوازا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا، کام، کاروبار، گھر بار سب کو چھوڑ کر یہ اللہ کے در پہ آ گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میری مراد پوری نہیں کریں گے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا. تو ایسا بندہ پھر ضرور نوازا جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرنا. اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ جو مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنا. یعنی ساری دنیا سے اب ہٹ گئے، کٹ گئے، چھوڑ دیا سب کو مسجد سے باہر، اب اللہ کے ساتھ اپنے کو جوڑنا ہے. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اعتکاف اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے. اللہ کے گھر میں آ جانا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے آ جانا، اپنی ساری مصروفیات ہوتے ہوئے چھوڑ چھاڑ کر آ جانا، اپنے کام کاروبار سے چھٹیاں لے کر آ جانا، اپنے بیوی بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر اللہ کے گھر پہ 10 دن کے لیے آ جانا. علماء، کابرین، مشائخین فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. پھر معتکف جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یقینی بات ہے، مسجد میں سوئے گا بھی، کھائے گا بھی. یہ نہیں کہ سارا دن عبادت ہی کرتے رہے گا یا ساری رات نماز ہی پڑھتا رہے گا، بلکہ سوئے گا، کھائے گا، آرام کرے گا. تو معتکف جو سوئے، کھائے، جاگے، بیٹھے، اٹھے، اس کا ہر وقت عبادت میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عبادت کی نیت سے مسجد میں آ گیا. اب وہ سو رہا ہے، اس کا وقت عبادت میں لکھا جا رہا ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کا وقت عبادت میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ہے. اب مسجد میں جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے عبادت لکھی جا رہی ہے. سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں.
اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بندہ اللہ کی طرف، اللہ کے گھر پر سب چھوڑ چھاڑ کر آ گیا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف کیسے لپک کر آئے گی، اللہ کی رحمت اس کی طرف کیسے لپک کر آئے گی، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، کیسے اللہ کی مہربانیاں ہوں گی۔ تو یہ رمضان کے مہینے کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے یہ اعتکاف کے لیے مخصوص ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اعتکاف ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 سال کا اگلے سال والا بھی پہلے کر لیا، لیکن اکثر آپ کی عادتیں یہی تھیں، عادت مبارکہ کہ ہر سال آخری عشرے میں رمضان کا اعتکاف کرتے تھے۔ اور اعتکاف کرنے کی برکت سے شب قدر بھی معتکف کو نصیب ہو جاتی ہے، مسجد میں ہی ہے، اس کا سارا وقت اعتکاف میں عبادت میں گزر رہا ہے، اس کو شب قدر بھی مل جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف میں بیٹھتے ہی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے تھے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر بیٹھے، سارے صحابہ کو لے کر آپ نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے۔ شب قدر نہیں ہوئی، آپ نے صحابہ سے کہا بھائی ابھی اعتکاف سے نہیں اٹھنا، دوسرے عشرے کی بھی اعتکاف کی نیت کر لو۔ سارے صحابہ نے دوسرے عشرے کی بھی اعتکاف کی نیت کر لی۔ پھر جب دوسرا عشرہ ختم ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے خیمے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمہ لگایا تھا، اس سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر کہا کہ بھائی آخری عشرے کی بھی اعتکاف کی نیت کر لو، اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی بتانے والے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات تو آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اعتکاف کو جاری رکھیں، آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھلا دی گئی تھی، بلا دی گئی، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں۔ تو اس روایت سے معلوم چلتا ہے، 2-4 باتیں معلوم چلتی ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اعتکاف میں لے کر بیٹھے ہیں، اور دیگر روایت سے معلوم چلتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو عظیم عبادت ہے، جو اہم عمل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، وہ اعتکاف ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت سے اور اس عظیم عبادت سے ہم لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، چند لوگوں پہ چھوڑا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ضعیف لوگ اعتکاف کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ کم عمر نوجوان اعتکاف کرتے ہیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں میرا کام، میرا کاروبار، میری ملازمت۔ کتنے لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں کہا کہ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ ہمیشہ اعتکاف کیا، چھوڑا نہیں کبھی، اس کو ناغہ نہیں کیا، اعتکاف کر لو۔ وہ میری آفس ہے، آفس سے چھٹی نہیں ملتی، کسی کی شادی میں جانا ہو پھر چھٹی منظور کرا لیتے ہیں، دیگر کام ہو تو ہم چھٹی منظور کرا لیتے ہیں، اعتکاف کے لیے چھٹی کیوں نہیں مل رہی؟ لینے کا ارادہ نہیں ہے، بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جب اس عظیم عبادت کا اہتمام معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں سارے صحابہ کو مسجد میں لے کر بیٹھتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کوئی چلنے پھرنے والا بھی نہیں ہوتا ہوگا، مدینہ منورہ کا جو شہر مدینہ ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں اس کی گلیوں میں سناٹا ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں، ازواج مطہرات اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے۔ اب باہر کون رہا؟ باہر کون رہا؟ سب اعتکاف میں۔ یہ عبادت ہے، سنت عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے، احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف میں اللہ تعالیٰ جہنم سے
پہ بہت بڑے فاصلے کے برابر بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ 10 دن کا اعتکاف ہے، تو معتکف اللہ کی بہت ساری رحمتوں کو لوٹنے والا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کرتے ہیں۔ اگر نہیں کیا تو خدا نہ اس رمضان میں اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر اپنے محلے کی مساجد کو آباد کریں۔ یہ آخری عشرے کا جو ہے، آخری عشرہ جو ہے یہ مسجدوں کی آبادی کا ہے، بھرپور آبادی کا، لیکن دیکھا گیا کہ آخری عشرہ بھرپور طریقے سے بازار آباد ہوتے ہیں، الٹا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ سب پریشان ہیں۔ ہم نے دین اور شریعت اور سنت کا جو مزاج تھا، طریقہ تھا، وہ چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی سوچ بنا لی کہ آخری عشرہ تو کمائی کا ہے اور خریداری کا ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ آخری عشرہ عبادت کا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے۔ ہم الٹا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم سب کے سب پریشان ہیں۔ کاروباری جتنا مرضی کاروبار کر لے وہ پھر بھی پریشان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری عشرے میں کاروبار بھی بند ہوتا اور سارے لوگ مسجدوں میں بھرے ہوئے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اور اس کے فوائد تو بہت سارے ہیں، وہ تو بیٹھنے کے بعد ہی پتہ چلیں گے۔ جو اس کی برکتیں ہیں، جو زندگی میں اس کے اعتکاف کے بعد کی جو زندگی اللہ دیتے ہیں، وہ جو بعد کی زندگی کی بہاریں ہوتی ہیں، وہ جو کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، وہ تو بعد کی برکتیں ہیں، وہ تو بیان سے باہر ہیں۔ وہ تو معتکف خود بتاتے ہیں کہ ہم نے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمارے ساتھ سارے معاملات حل کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے اور کہے میں جاؤں گا نہیں، اور میں اس سے محبت کروں، تو میں کوشش کروں گا اس کی پریشانی دور کر دوں، اس کے کام آ جاؤں، اس کی مشکل کو دور کر دوں۔ کوئی اللہ کے در پہ آ کر 10 دن کے لیے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بھی بنا دیں گے، اس کی مغفرت بھی کر دیں گے، اس کی زندگی کو بھی اچھا کر دیں گے، اس کی مشکلات کو بھی حل کر دیں گے، اس کے کام کاروبار کو بھی چلا دیں گے، سارے کام اللہ کر دیں گے اعتکاف کی برکت سے۔ تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اگر اللہ کہتے کہ 1 مہینے کا اعتکاف کرو، تب بھی کرنا پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آخری مہینہ پورے رمضان اعتکاف کیا ہوتا تو ہم پورے مہینے اعتکاف کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی اقتداء میں، لیکن آپ نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس لیے ہم آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے کی ترغیب اور اہتمام کریں گے۔ کوشش سارے ساتھی یہ کریں کہ اپنے گھر کا ایک نہ ایک فرد اعتکاف میں بیٹھے مردوں میں سے، اور ایک نہ ایک خواتین اعتکاف میں بیٹھیں۔ خواتین کا اعتکاف تو بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ گھر کی وہ جگہ جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں گھر کی مسجد کہلاتی ہے۔ خواتین کی مسجد گھر میں ہوتی ہے، اور وہ جگہ جو گھر میں خواتین اپنی نماز پڑھنے کے لیے بناتی ہیں وہی خواتین کی مسجد ہے۔ اسی جگہ پہ خواتین اپنا بستر لگا لیں اور ایک پردہ لگا کے بیٹھ جائیں، بس اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب کھانا بھی وہیں کھا لیں، اور ضرورت اور حاجت کے لیے استنجا وغیرہ کے لیے چلے جائیں، پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں۔ اور اس جگہ پر اور خواتین بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ سکتی ہیں باتیں کرنے کے لیے یا کوئی کام، اور وہاں بیٹھ کر وہ خاتون عبادت بھی کریں اور گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں وہیں بیٹھ کے، اسی جگہ بیٹھ کے گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ تو خواتین کا اعتکاف تو بہت آسان ہے، صرف نیت کر کے گھر کے مخصوص جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی جگہ بنا لیں، گھر میں ایک حصہ بنا لیں، ایک کمرے میں آدھا کمرہ مخصوص کر لیں، پردہ لگا دیں بس۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اللہ کرے سارے مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اس طور پر کہ ہر گھر کا ایک مرد مسجد میں اعتکاف کرے اور ہر گھر کی ایک خاتون گھر میں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔